للہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا میزبان خواجہ عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 23 رمضان مبارک کی افطار ٹرانسمیشن ہے اور یہ خوبصورت عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس یقین اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم جب جہنم سے آزادی کے لیے احباب منتخب فرمائیں ان چنیدہ احباب میں ہمارا بھی شمار ہو۔ معزز ناظرین، ہر روز افطار ٹرانسمیشن میں ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بڑا حساس موضوع ہے اور فی زمانہ ہمارے معاشرے میں اصلاحی پہلوؤں کے حوالہ سے بڑی تربیت جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس عنوان کو اور اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری کے حوالہ سے، یعنی قبل اسلام اور بعد از اسلام جو ہے وہ ہم اس مضمون پر گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس واقعے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مکہ میں خشک سالی اور قحط سالی کا وقت آیا اور لوگوں نے کہا کہ آل ابراہیم سے دعا کیوں نہیں کرواتے۔ حضرت ابو طالب کی خدمت میں عرض کی کہ جناب دعا کیجئے بارش ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے۔ گھر تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور حرم میں لے آئے۔ کعبہ کی دیوار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت لگا کر کہا حضور دعا کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد طفولیت ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یکا یک بارش کا نزول ہوا۔ حضرت ابو طالب نے اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معجزانہ دعا کے حوالے سے خوبصورت کلام لکھا، جس میں سے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حضور آپ کے نورانی مکھڑا سے آسماں کے بادل جو ہیں وہ پانی کی خیرات مانگتے ہیں، اور دوسرے ایک شعر کا مفہوم آپ کہتے ہیں کہ حضور آپ کا وجود بیواؤں اور یتیموں کی پناہ کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود در یتیم پیدا ہوئے، اور ان کے لیے آپ کے چچا جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ آپ بیواؤں اور یتیموں کی پناہ گاہ ہیں۔ جو خود در یتیم پیدا ہوئے ہیں وہ یتیم پرور ہوئے، اور ان کی سیرت و کردار نے زمانوں کو بتایا ہے، صدیوں پر محیط اس سفر عقیدت میں بسنے والے انسانوں کو بتایا ہے کہ در یتیم پیدا ہونا کیا ہے، ایک یتیم کی حیثیت کیا ہے، ایک یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہونا چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یتیم کے حوالہ سے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ ایک یتیم کے ساتھ اس انداز میں حسن سلوک کرنا اور اس کا اجر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ اپنے معاشرہ میں اس پسماندہ اور انتہائی پسے ہوئے طبقہ جو کہ یتیمی کا ایک داغ کہہ لیجئے یا غم لے کر ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم پر بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کی کفالت کے لیے آگے بڑھیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ یتیم بچیاں ہیں تو ان کے سر کو ڈھانپیں اور کوشش کریں کہ اپنے نبی پاک کی سیرت کے اور خوبصورت جو ہے وہ کردار کو اپنے وجود کا زیور بنائیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان جو ذی محتشم مہمان اور مذہبی اسکالر تشریف فرما ہے اس مضمون پر، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، علمی جو ہے وہ ان کی بصیرت و بصارت جو ہے اس کا اعتراف بڑے بڑے صاحبان علم کرتے ہیں اور اپنے نام کی طرح اپنا خوبصورت تعارف رکھتے ہیں، اور ہمارے درمیان انتہائی عزت کے لائق مفتی شہباز حسین صاحب چشتی تشریف فرمائے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے علاوہ ہمارے ایک اور آج مہمان ہوں گے جناب صاحبزادہ محمد فضل رسول رضوی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی ان حضرات سے سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اور اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کے احوال پر کرم فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے خاور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے ہی خوبصورت موضوع پر اور جو وقت کی ضرورت ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 9 نیوز کا 9 چینل کا بہت بڑا اقدام ہے کہ ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ اسلام کا حسن جو ہے مختلف موضوعات کے حوالے سے پہنچا، اور یہ موضوع بہت ہی حساس جس طرح آپ نے فرمایا ہے اور ضروری ہے۔
یتیم کا لفظ جو ہے لغوی معنی اس کا سب سے پہلے میں عرض کر دیتا ہوں جی کہ لغوی معنی اس کا ہے اکیلا اور تنہا. اچھا جی اصل معنی جو لغت میں اس کا لغت کی کتابوں میں آیا ہے. اسی لیے اکیلا موتی جو سیپی کے اندر بنتا ہے صدف کے اندر جی جی اسے درۃ یتیمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر یعنی اکیلا موتی. جی اور اسی وجہ سے ہمارے بعض مفسرین نے علم یجد کا یتیمہ آئے ہائے کہ آپ کو اس نے یتیم نہیں پایا فآوا پھر اللہ اپنی بارگاہ میں پناہ دی. واہ واہ اس کا یہ ایک بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. جی وہ فرماتے یہاں مراد حضور کی حالت یتیمی نہیں ہے اچھا بلکہ اس سے مراد ہے یکتا روزگار. اللہ اکبر کہ سبحان کیا اللہ آپ کو آپ کے رب نے یکتا روزگار نہیں پایا کہ آپ ساری دنیا سے جدا تھے اللہ اور پھر اللہ نے آپ کو اپنے قرب کے لیے چن لیا. سبحان اللہ فآوا سبحان کیونکہ درۃ یتیمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ موتی جو اکیلا ہوتا ہے واہ جس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا جس کی مثل کوئی نہیں ہوتی. سبحان اللہ اور اسی لیے جبل یتیم کہتے ہیں کہ جو پہاڑ دور اکیلا ہو. اچھا پہاڑوں سے الگ تھلگ ہونا صحیح. اس کو کہتے ہیں جبل یتیم الگ پہاڑ. اب آئیے جو اس کا اصطلاحی معنی ہے اچھا جو ٹرم ہماری فقہ میں اسلام میں اور ہمارے عرف میں استعمال ہوتی ہے جی وہ معنی کیا ہے یعنی اصطلاحی معنی جس کو کہتے ہیں. جی تو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ بچہ جی جو ابھی نابالغ ہے ٹھیک ہے اور اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے اچھا اسے یتیم کہا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑا فرق ہے علماء نے لکھا ہے جی کہ جانوروں میں بھی یتیم ہوتے ہیں. اللہ اللہ اچھا جی انسانوں میں یتیم اسے کہا جاتا ہے جی جس کا والد دنیا سے چلا جائے والد کا سایہ اٹھ جائے وہ بچی وہ بچہ کیونکہ اب وہ اکیلے رہ گئے ٹھیک ہے اب ان کی سرپرستی کرنے والا جو تھا وہ دنیا سے چلا گیا جی اس لیے اسے یتیم کہا جاتا ہے. جی لیکن جانوروں کے اندر یتیم کون سا ہوتا ہے اچھا جس کی ماں مر جائے اسے جانوروں میں ہائے یتیم کہا ہائے جاتا ہے. ہائے ہائے اللہ 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 کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں وہ ماں کے مرہون منت جی ایسے ہی ماں ان کو سنبھالتی ہے. تو جانوروں کے اندر جو جس کی ماں مر جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے. یہ اچھا ایک فرق حضرت ہے. آپ نے یہ بتایا کہ یتیم کے بارے میں کہ جو تنہا ہو جو اکیلا ہو اور پھر دوسرا اس کا معنی یہ بتایا کہ اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یتیم کو کب تک یتیم کہا جا سکتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. جی جب تک وہ نابالغ ہے اچھا اس وقت تک وہ یتیم ہے. ٹھیک ہے ہمارے عرف میں تو بڑا کوئی جوان بھی ہوتا ہے شادی بھی ہو جائے تو اس کو یتیم ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار بیچارے کا والد فوت ہو گیا. صحیح صحیح. لیکن شریعت کے اندر یتیم اس وقت تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے. اچھا جب وہ بلوغت کی حد کو پہنچ گیا جی 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 اب وہ یتیم نہیں ہے. صحیح. اب وہ خود ایک معاشرے کا ایک فرد ہے اور خود اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکتا خود ہے. کفیل ہو گیا خود تو کفیل اس ہو پر گیا. جو ہے ہاں جی یہ بالکل. اطلاق یتیمی کا ہاں نہیں ہو سکتا. اچھا حضرت دو دور ہیں ایک ہے قبل اسلام اور ایک ہے بعد از اسلام. جی تو بعد از اسلام جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یتیم کی جس انداز میں پاسداری کی اور یتیم کی جس انداز میں کفالت کا حکم دیا ہے اور اس پر انعام کا ذکر کیا ہے. ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ یتیم کے ساتھ کیا سلوک تھا لوگوں کا اور کس انداز میں یتیم کے ساتھ معاملات؟ جی اسلام سے قبل کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. جی. اور دور جاہلیت جب بولا جاتا ہے تو اس سے بڑی واضح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا جرم جو ہے ان کا ارتکاب کیا جاتا تھا. جس طرح دور جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. اچھا. غلاموں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں. بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. یعنی ہر برائی اس معاشرے میں پائی جاتی تھی. اسی طرح اس معاشرے میں ایک انتہائی مظلوم طبقہ تھا جسے یتیم کہا جاتا. ٹھیک. اب وہ کسی نے کہا تھا نا کہ افسوس تو یہ ہے کہ احساس بے حسی بھی نہ رہا. اس معاشرے کے اندر ظلم بالائے ظلم یہ تھا جی کہ ایک تو یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ظلم کرتے اس کو مارتے پیٹتے وراثت کھا جاتے حق اس کا کھا جاتے. اچھا. دوسرا ظلم یہ تھا کہ اسے کوئی آر نہیں سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنا رائٹ سمجھتے تھے کہ یتیم کی وراثت کھانا یتیم کو مارنا اچھا. یتیم کو دبانا یہ ہمارا حق ہے.
اچھا، تو یہ اس کو آر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک ظلم یہ ہوتا کہ جس بچے کا والد فوت ہو گیا، بچی کا والد فوت ہو گیا، صحیح، اس کا مال وہ کھا جاتے، اوہ، اس کے جو سرپرست ہوتے اچھا اپنے ہی، اچھا اچھا، اپنے اعزا و اقارب جو تھے، جن کا کام تھا ان کی کفالت کرنا، وہ خود ہی ان کا مال اپنے قبضہ میں لے لیتے۔ اللہ اللہ اللہ، اور بچیوں کے ساتھ ظلم کا طریقہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ بچیوں سے ظلم کیسے کرتے، اچھا، کہ اس بچی کا جو ولی ہوتا، سرپرست ہوتا، ٹھیک، یعنی جس کے ذمے تھا اس کی کفالت کرنا، صحیح، وہ اب دیکھتا کہ بچی کے پاس دولت ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو باپ مرا ہے پیسہ چھوڑ کے مرا ہے، صحیح، اب وہ خود اس سے نکاح کر لیتا، اوہ ہو، لیکن نکاح کس طرح کرتا، وہ اس کا حق مہر پورا ادا نہیں کرتا تھا، اچھا، اور پھر جو حقوق زوجیت ہوتے ہیں، جو خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق ہیں، جی جی، وہ کوئی حق بھی ادا نہیں کرتا تھا، اچھا، ظلم کرتا اس کو عقد زوجیت میں لے کر، ہوں، تو وہاں اللہ صرف کے مال و محبوب، متاع کی حصول کے لیے مال کرتے، کے لیے، اللہ، دولت کی خاطر، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہائے ہائے، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اللہ، ہر برائی کی بنیاد ہے۔ ہوں، تو اب وہ بچی سے شادی کر لیتا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ لوگوں اگر تم یتیم بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہو جی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہی حقوق دو جو ایک بیوی کے خاوند پہ ہوتے ہیں، بہت خوب، اس سبحان کا حق مہر بھی پورا ادا کرو، واہ 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 واہ، اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، اسے سبحان بیوی والے پورے حقوق دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے تو فرمایا خبردار اس بچی سے نکاح نہ کرو۔ بہت اعلیٰ، اللہ کے قرآن نے کیسا خوبصورت کیا ضابطہ بات دیا، ہے جناب، فرمایا اس بچی سے نکاح نہ کرو بلکہ پھر تمہارے لیے اجازت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ اللہ، فرمایا ایک بیوی سے نکاح کر لو، دو سے عورتوں سے کر لو، تین سے کر لو، چار سے کر لو، جی، لیکن یتیم بچی کا حق غصب نہ کرو، اللہ، یتیم بچی سے ظلم نہ کرو، اگر اس سے نکاح کرنا ہے تو اس کے حقوق جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کرو۔ ادا کرو، یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یتیم بچیوں کے لیے یہ پیغام کائنات کو عطا فرمایا۔ حضرت کیا خوبصورت انداز ہے، اور اسلام کس انداز میں کردار سازی کر رہا ہے، قبل اسلام جو ہے وہ معاملات کیا ہیں، یہ کہ یتیم کے ساتھ، جی بے شک، یتیم بچے کے ساتھ اور بچی کے ساتھ، اور اسلام نے کس انداز میں جو ہے وہ مسلمان کو سکھایا ہے اور معاشروں کی جو ہے وہ آبیاری کی ہے کہ ایک یتیم کے ساتھ کیا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام نبیوں کے بھی امام ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، بے شک، ان کا در یتیم پیدا ہونا، اس کی حکمت اور مشیت کیا ہے؟ جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت یتیمی میں دنیا میں تشریف لائے، جی کہ آپ نے جب آنکھ کھولی، جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جی، تو آپ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جی، اور پھر جب 6 سال کی عمر ہوئی تو حضور کی والدہ محترمہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اللہ، پھر جب والدہ دنیا سے چلی گئیں تو اب آپ کے لیے جو آپ کے دادا جان تھے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باپ کی طرح مشفق، واہ، باپ کی طرح مہربان، سبحان اللہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ وہ محبت کی اور عزت کی نظر سے دیکھا کرتے، واہ واہ واہ، سبحان بلکہ اللہ، یہاں تک آتا ہے کہ جس مسند پہ وہ بیٹھا کرتے، جی، یہ وہ مسند ہے جو مکہ کے سردار جس پہ بیٹھا کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چونکہ آپ مکہ کے سردار تھے، جی، اس مسند پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ جب حضور تشریف لاتے تو جناب عبد المطلب کی مسند پر صرف آپ کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ واہ واہ واہ، انہوں سبحان نے بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، جی جی، تو یہ ذمہ داری جناب ابو طالب کو اللہ نے نصیب فرمائی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، پھر انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار کیا۔ اچھا حضرت محبت ابو کی۔ طالب کے خود اپنے کثیر جو ہے وہ بیٹے ہیں، لخت دل ہیں، بے شک۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلوک اور محبت اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر آپ بڑھ کر اور اپنے بھائی کے اس یتیم بیٹے کے ساتھ جس انداز میں آپ نے محبت کی کہ ساری رات کندھے سے لگا کر آپ
جو ہے وہ پہرا دیتے اور محبت کرتے، اور کیا خوبصورت ان کا اظہار تھا۔ حضرت یہ بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم پروری کے حوالہ سے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ایک یتیم کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جائے تو اسلام جو ہے وہ اس سلوک کرنے والے، اچھے سلوک کرنے والے کے ساتھ کیا اس کو اجر ادا کرتے؟ یہ پہلے آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیمی میں پیدا ہوئے، پھر حضور نے خود یتیموں سے اس نے سلوک کر کے واہ دنیا کو بتایا، جی اور پھر اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کی پرورش کرنے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان جو اللہ شخص سبحان حضور نے فرمایا اپنا مال جی یتیم کے مال کے ساتھ ملا لے، جی جی یعنی اس کا مال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جی وہ اس کا مال اپنے مال سے رکھ جی لیتا ہے، ساتھ کاروبار میں شریک کر لیتا ہے صحیح کہ جو بھی بچت آئے گی میں اس کا حصہ اس کو دے دوں گا، صحیح جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے، ہوں اکثر ہضم کر جاتے ہیں یتیم جی کا ایسے مال ہی جو ہے۔ ایسے ہی تو حضور نے فرمایا جو اپنے مال کے ساتھ ملا لے جی جی اور اس کو بھی اپنے مال میں سے کھانا کھلائے، واہ اس کے مال کی حفاظت کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ، حضور نے سبحان جنت اللہ، کے واجب سبحان ہونے اللہ، کی بشارت سبحان عطا اللہ، فرمائی۔ سبحان ایک یتیم کے ساتھ حسن سلوک پر جو اجر جو جزا اسلام دے رہا ہے اور شاہ اسلام نے اس کے بارے میں فرمایا، اس پر گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ مختصر بریک کا وقت ہے، اس کے بعد ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود دوسرے مہمان جناب صاحبزادہ محمد فضل رسول صاحب رضوی، آپ سے میں یہی سوال کروں گا کہ اسلام نے یتیم کی کفالت پر کس انداز میں دنیا اور آخرت میں جزا رکھی ہے، اس پر ہم گفتگو رکھیں گے۔ اپنے ناظرین سے گزارش ہے ہمارے ساتھ رہیے۔ معزز ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں فی زمانہ اور آج کی تاریخ میں، اس مضمون پر گفتگو کرنا جو ہے وہ اشد ضروری ہے، اور معاشروں کی ذہنی پرورش اس حوالہ سے بہت ضروری ہے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ بریک سے قبل مفتی شہباز حسین صاحب چشتی، ان سے میں یہ سوال کر رہا تھا اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا۔ میں چاہوں گا اسی سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود دوسرے مہمان جناب صاحبزادہ فضل رسول صاحب رضوی، ان سے میں اسی سوال کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ پوچھوں کہ حضرت یہ بتائیے کہ اسلام نے یتیم کی کفالت پر دنیا اور آخرت میں کیا جزا رکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں خاور عظیم قادری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ جناب۔ اور 9 نیوز کی پوری ٹیم کا، اور جو اس وقت معاشرے کی بہت اہم ضرورت جی جی اس حوالہ سے 9 نیوز نے جو اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، جی بالکل کلام کا طرح ہے، وہ خراج سنہری تحسین حروف میں پیش لکھے کرتے جانے ہیں اس کو، جی کیونکہ اس وقت ہر طرف جو مادیت پرستی کا دور ہے، جی تو دینی اور اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے جی جو آپ نے یہ افطار ٹرانسمیشن کا جی پروگرام کا یہ آغاز کیا ہے، یہ بہت اس کا جو ہے وہ آسان انداز ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ یتیم کی کفالت پہ جی جزا جی دنیا اور آخرت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا ٹھیک ہے، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا، آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا واہ واہ واہ، اور فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں اگر کسی MNA یا کسی MP یا کسی چودھری کے ساتھ ہمسائیگی ہو نا، جی تو لوگ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور بڑا اتراتے ہیں کہ میرا فلاں ہمسایہ ہے، میرا فلاں MNA ہے، فلاں وزیر ہے، وہ میرا صحیح۔ ہمسایہ ہے۔ لیکن قربان جائیں تاجدار کائنات
آپ جس کے ہمسائے ہوں گے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور وہ بھی سبحان جنت اللہ، میں، دنیا میں نہیں، واہ 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 جنت میں۔ واہ، دو بشارتیں ہیں، دو ایک بشارتیں، جنت کی، ایک دوسری جنت، قربت کی، ہاں۔ کیا بات ہے، ایک اور جنت، عمل کیا ہے؟ یتیم کی کفالت، اللہ اکبر، سبحان صرف اللہ، یتیم کی کفالت سبحان کرنا، اللہ، سبحان اللہ، اور اس کا اجر کیا ہے؟ ایک واہ واہ، جنت واہ اور واہ، ایک حضور کا ساتھ میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اور اللہ دوسری بات، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہارا دل سنگ دل ہو جائے، اچھا، پتھر دل ہو جائے، ہوں۔ دل سخت ہو جائے، تو یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو اللہ اللہ، اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے سبحان اب اللہ، یہاں بھی اس حدیث پاک پہ غور کریں جی، کہ یتیم کی کفالت ہاں، وہ ایک الگ ہے، صرف شفقت سے ہاتھ پھیرنا، واہ 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 واہ، ہاتھ پھیریں گے تو اس سے آپ کا دل جو ہے سبحان نرم ہو اللہ، جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو، چونکہ یتیم جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، وہ آسائش، وہ محبت، وہ کرم نوازی کا سلسلہ جو ہے وہ تسلسل ختم ہو گیا۔ ایک یتیم ہے، اور یتیم کے ساتھ ہمارے معاشرہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، روزمرہ سننے اور دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اسلام ہماری رہنمائی جو ہے وہ کس انداز میں یتیم کے حوالے سے کرتا ہے، کہ یہ یتیم کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس وقت اس کی ضرورت ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی جی، اور پرنٹ میڈیا پہ خاص کر کے جی جی، کہ آج کے دور میں جب کسی یتیم اور غریب اور لاچار کے ساتھ کوئی نیکی کی جاتی ہے ہوں، تو نیکی کم ہوتی ہے، ریاکاری زیادہ ہوتی ہے، اوہ، دکھاوا زیادہ دکھاوا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرف فرمایا، کلا بلا تکرمون الیتیم، اللہ اللہ اللہ، یتیم کو صرف روٹی نہیں چاہیے، ہائے ہائے، یتیم کو صرف کپڑے اور رہنے سہنے کی آسائشیں نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے کلا بلا اللہ، تکرمون الیتیم، یتیم کو اللہ، عزت چاہیے، واہ تکریم واہ، چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اب یہ جو اللہ، اسلوب قرآن نے ہمیں عطا واہ فرمایا واہ واہ، کہ باقی چیزیں تو ساری وہ ایک الگ ہیں نا، جی جی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے رزق کا، وہ اللہ تعالیٰ خود دے خود دے گا، گا۔ رزق کے ساتھ ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہے، واہ واہ، وہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یتیم کو عزت دیں، واہ اس کی تکریم کریں، سبحان اللہ، اس کو لائنوں میں نہ کھڑا کریں۔ ہائے ہائے، آج کل جو ہمارے رواج چل رہا ہے، ایک آٹے کا تھیلا دینا ہوتا ہے، لمبی لمبی قطاریں بنی ہوتی ہیں، ہائے، اور پھر 10 وہاں پہ میڈیا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ عزت تصویر نفس کو مجروح مجروح کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یتیم ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ اس کیا کو عزت دی جائے، اس کو یتیم عزت کو، دی جائے۔ ہائے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع عطا کیا، اور یہ صحیح، نیکی کسی کے ہر کسی کے بس میں نہیں ہے، جی ایسا ہی ہے، نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ صحیح، نیکی کرنے کے لیے کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کر دیتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ نیکی کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ ایک تو یتیم ہے، جی، اور غم سے نڈال ہے کہ داغ یتیمی اس کو جو ہے وہ طبقہ میں ایک انتہائی تنزلی کی طرف لے گیا، جی، ایک معاشرہ اس کے ساتھ رویہ ایسا کرے کہ اس کا استحصال کرے، استحصال، اس کو عزت نہ دے، اس کو تو وہ یتیم دیکھیے کہ کس مقام پر جا کر کھڑا، لیکن اسلام کا حسن دیکھیے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم کو عزت دو، یتیم کو عزت دو، جی میں عرض کر دوں اس پہ جی، کہ یتیم کی جو پرورش کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جو یتیم کا مال غصب کر لے، اچھا، جو یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈال لے، ٹھیک ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یتیم کا حق غصب کرتا ہے، قیامت والے دن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور اس کے کانوں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال غصب کیا۔ ہائے ہائے، اللہ اور اکبر، جو یتیموں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، یتیموں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے لیے، اور ایک اور روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے کے گئے، اچھا، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے اونٹوں کے جتنے ہونٹ ہیں، اور ان لوگوں کے منہ کے اندر آگ ڈالی جا رہی ہے، اور پتھر ڈالے جا رہے ہیں، اللہ، اور وہ نیچے سے دھڑ سے نکل رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل سے، یہ کون لوگ ہیں؟ ہائے ہائے، تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیم کا حق کھایا ہے، اور یتیم کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ تو یتیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا. اگر کسی دنیا دار کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے. صحیح. اگر کسی یتیم کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہو جائے تو پھر اس کا مالک خود رب کائنات، اس کا بدلہ پھر رب خود لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. پھر وہ جیسے وہ اپنا رب وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جب یتیم روتا ہے جی تو اللہ کے عرش پہ زلزلہ آ جاتا ہے. ہائے ہائے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے پتہ کرو میرے اس یتیم بندے کو کس نے رلایا ہے. اچھا. اور پھر جب اس کا پتہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب گواہ ہو جاؤ جو اس میرے یتیم بندے کو چپ کروائے گا میں قیامت والے دن اس کی حوصلہ افزائی کروں گا. واہ 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 سبحان. اور ایک اور میں بات یہاں پہ عرض کر رہا ہوں جی کہ ایک شخص تھا اس نے ایک یتیم کو کپڑوں کا جوڑا سلوایا، اچھا یتیم کو پیش کیا. صحیح. رات خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ میدان محشر لگا ہوا ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے اس کو، وہ بہت گناہ گار شخص تھا، صحیح. گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں لے کے جا رہے تھے. اچھا تو اچانک اس یتیم بچے کی اس پہ نظر پڑ گئی. اچھا. فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے میرے لیے دنیا میں کپڑے بنوائے تھے. واہ. تو فرشتے کہتے ہیں ہم تو حکم کے پابند ہیں. واہ. تو اسی وقت ہاتف غیب سے آواز آتی ہے جی فرشتوں اس بچے کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ 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 سبحان اللہ. وہ صرف سبحان دیکھیے اللہ، اس سبحان نے ایک جوڑا ایک وہ یتیم واہ، کی واہ، خدمت میں پیش واہ، کیا واہ، تھا تو واہ، اللہ تعالیٰ نے اس سبحان پہ اجر کیا عطا فرمایا. صاحبزادہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور یتیم کے ساتھ محبت کی جائے اور حقیقی معنوں میں اس کی کفالت کی جائے تو اس کی جزا جنت ہے، جنت. اور جنت میں نبی پاک کی ہمسائگی. ہمسائگی. اور اگر یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، اس کے مال کو غصب کیا جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک غیر مسلم کا مسلمان ہونے کا صرف وجہ یہ بنی جب اسے پوچھا گیا، تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ میں عرض کر دوں کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کی کس قدر سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. جی تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، جی صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحیح. ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ 3 دن سے میرا بیٹا لاپتہ ہے. ہائے ہائے اللہ. ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، جی اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کا بیٹا کہاں ہے، وہ فلاں باغ میں کھیل رہا ہے ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ. صحیح. تو جیسے ہی اس نے سنا کہ وہ باپ تھا، اللہ 3 دن سے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، وہ دوڑنے لگا بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے، لینے کے لیے جانے لگا. تو حضور نے پیچھے سے بلایا اس کو، اچھا. واپس آؤ. حاضر ہوا. یا رسول اللہ حکم. فرمایا کہ جب باغ میں جاؤ وہاں پہ جب اپنے بیٹے کو دیکھو تو اسے دیکھ کے بیٹا کہہ کے نہ بلانا. اچھا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، صحیح. میں کیوں نہ بیٹا کہہ کے بلاؤں. فرمایا کہ اگر تو اسے بیٹا کہہ کے بلائے گا 3 دن سے تو نے دیکھا نہیں، تیرے لہجے میں بلا کی محبت ہوگی، پیار ہوگا. صحیح. اور جب تو اس طرح بلائے گا تو وہاں یتیم بچے کھیل رہے ہوں گے، ان کے دل پہ جو کچوچے لگیں گے اللہ اور وہ پریشان ہو جائیں گے اور ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ کاش اگر آج ہمارا بھی والد ہوتا تو ہمیں بھی آج بیٹا کہہ کے بلاتا. وہ کہتا ہے کہ اسلام کے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ جن کا نبی جو ہے وہ یتیموں کا اتنا خیال رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے اس قدر سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام. سبحان اللہ. معزز ناظرین، خوبصورت انداز میں صاحبزادہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی، اور ابھی چونکہ بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد میں ایک بار پھر مفتی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ اس موجودہ دور میں اور آج کی اس تاریخ میں جو یتیم کا استحصال ہو رہا ہے اور اسے وراثت سے محروم رکھا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں ان سے گفتگو کروں گا کہ اسلام کس انداز میں جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی مذمت جو ہے وہ کرتے ہوئے اور اس کو جو آخرت میں سزا ملے گی اس کا ذکر فرمائیں. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور وقفہ سے قبل، بریک سے قبل جو ہے وہ جناب صاحبزادہ فضل رسول صاحب رضوی ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا.
تو مفتی شہباز حسین صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اسی تسلسل کے ساتھ مسلسل ہونے کے لیے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یتیم کا استحصال ہوتا ہے، اسے وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے. اس حوالے سے اسلام نے کس انداز میں مذمت کی ہے اس عمل کی؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا. اسلام ایک ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے جی کہ جس میں وراثت کے تمام احکام موجود ہیں جی کہ ایک شخص دنیا سے چلا گیا، جی اب کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، کیا حق ملنا ہے. ہوں باقی کوئی مذہب، کوئی لا آپ کو یہ ضابطہ نہیں دیتا ٹھیک ہے. کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال کیسے تقسیم کرنا ہے. ٹھیک. یعنی اسلام نے اتنا انسانیت کا خیال رکھا ہے. واہ سبحان اللہ. اب جس کا جو حق بنتا ہے ہوں وہ سارا قرآن نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. جی اور یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ جو وراثت کے حکام نازل ہوئے ہیں اچھا جی. یہ دو یتیم بچیوں کے دل سے نکلنے والی آہ پہ نازل ہوئے. اچھا اچھا اچھا. اللہ. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، جی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ٹھیک. اب ان کی زوجہ دو بچیاں ساتھ لے کر اچھا جی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں جی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ دو سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں اچھا. اور جو احد میں آپ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، حضور ان کا جو وراثت میں مال انہوں نے چھوڑا تھا حضرت ٹھیک ہے. سعد نے، جی جی. ان کے چچا نے وہ سارا لے لیا ہے. اچھا. اب یہ بچیاں ہیں، ان کی کل شادی بھی کرنی ہے، جی. نکاح بھی کرنا ہے، تو صحیح. حضور میں کیسے کروں گی، اچھا. کیسے میں ان کا نظام چلاؤں گی، ان کی کفالت کیسے کروں گی. اب وہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا. حضور نے فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، اللہ. کہ اللہ اس میں فیصلہ کر دے گا. جی. حضور کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، ہوں. تو اللہ نے وراثت کے احکام قرآن میں سورہ نساء میں نازل فرما واہ دیے. واہ واہ سبحان اللہ. سارے احکام وہاں پہ جو سورہ نساء میں پورا رکوع ہے جی. اس وقت نازل ہوئے. اور پھر حضور نے ان بچیوں کے چچا کو بلایا اچھا. اور انہیں بلا کے جو حصہ بنتا ہے، اگر ایک بیٹی ہے ٹھیک تو ہے. اس کو نصف ملتا ہے. اچھا. یہ اسلام کا حکم ہے. کوئی صحیح. شخص دنیا سے چلا جائے، ہوں. ایک بیٹی چھوڑ کے گیا ہے، اچھا جی. تو اس کو کل مال میں سے آدھا ملے گا. اچھا. اگر دو بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے تو اس کو 2/3 ملے گا، ٹھیک ہے. 2/3 جس کو کہتے ہیں. صحیح. یعنی تہائی مال میں سے 2 حصے جو ہیں جی جی. وہ کل مال میں سے صحیح. ان 2 بچیوں کو 2 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ان کو صحیح. ملے گا. جی. اگر بچیاں بچے دونوں ہیں اچھا تو جی. پھر للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس طرح تقسیم ہوگی کہ بچے کو بچی سے ڈبل ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس وقت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال سعد بن ربیع نے چھوڑا ہے، ایسا کرو ان بچیوں کو 2 ثلث دے دو، اچھا. 2/3 دو، ٹھیک ہے. اور اس کی بیوی کا بھی حصہ ہے. واہ واہ واہ. 8واں حصہ اچھا جی. بیوی کا ہے. اگر خامد مرتا ہے اولاد چھوڑ کر صحیح. تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر خامد بے اولاد دنیا سے جاتا ہے تو پھر بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 8واں حصہ اس کی جو بیوہ ہے اس کو دو، اور 2 ثلث جو ہے وہ بچیوں کو دو، باقی جو بچے گا وہ تمہارا حصہ ہے، واہ واہ. وہ تم لے سکتے ہو. سبحان اللہ. تو یہ آیتیں نازل ہی یتیم بچیوں کی حق دل میں سے نازل نکلنے ہوئی. والی، ہاں ان کے اللہ حق میں اکبر. اللہ یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہو گیا کہ جناب یہ ان کے حق میں نازل ہوئی اور اسلام نے ہمیں بتا دیا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یتیم کا حق کیا ہے. حضرت جو یتیم کا حق کھا لے، جو یتیم کا مال کھا لے، اس کا آخرت میں انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ابھی صاحبزادہ صاحب نے بڑی پیاری وہ حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ ان کے لیے قیامت میں کیا ان کی حالت ہوگی جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں. ہائے ہائے. اور ان کے جسم کے تمام سوراخوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، آگ نکل رہی ہوگی. استغفر. اور قرآن کہتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے. اللہ. جتنا مال کھاتے جائیں گے اتنی جہنم کی آگ اپنے اندر بھرتے جا رہے ہیں جو یتیموں کا حق کھانے والے لوگ ہیں. اور یہ ایک حدیث پاک جو یتیموں کے لیے بھی ہے، باقی ورثاء کے لیے بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص جی. کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اچھا. یعنی اس کا رائٹ بنتا ہے وراثت میں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یتیم ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار جس کو شریعت نے حق دیا ہے، ٹھیک ہے.
اگر وہ اس کی وراثت کو غصب کرتا ہے، وراثت کو ضبط کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا جو جنت میں وراثت کا حصہ ہے اس کو ختم کر دے. اللہ یعنی چاند مرلے زمین کے لیے، ہائے ہائے چاند ٹکوں کے لیے ایک بندہ جہنم سے محروم ہو رہا ہے جو یتیموں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو یتیم میں سے یتیم کا وراثت کا مال غصب کرتا ہے، وہ جنت میں اپنی وراثت جو ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اور جس طرح فرما رہے تھے صاحبزادہ صاحب کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، واہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا اتنا اجر ہے سبحان اللہ کہ ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ جس کے سبحان سر اللہ، پہ ہاتھ سبحان اللہ، رکھنے میں اتنا اجر ہے واہ 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 تو اس کا حق اسے دینے میں اور اس کے واہ ساتھ واہ، اچھا سلوک کتنا کرنے اجر میں اور کتنا جزا اجر ہے. اور اس سبحان پر اللہ۔ ایک بڑی خوبصورت بات علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے بہار شریعت میں لکھی ہے. جی وہ فرماتے ہیں بچے کو جب پیار دیا جاتا ہے اچھا تو بچے دو قسم کے ہیں. ٹھیک ہے پیار دینے کے دو طریقے ہیں، اچھا سر پہ ہاتھ پھیرنے کے. جی جی وہ بچہ جس کا والد موجود ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو آگے سے پیچھے کو لے جاؤ، اچھا ٹھیک ہے اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو پیچھے سے آگے کو لے آؤ. اچھا تو اس میں حکمت کیا ہے جی کہ آگے سے پیچھے لے جاؤ گے بال تھوڑے نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے پیچھے سے آگے لے کے آؤ گے واہ، سنت ہے تو بال اچھا، زیادہ آئیں گے، تمہیں نیکیاں زیادہ ملیں گی. زیادہ ملے گی. اچھا حضرت وہ واقعہ کس طرح ہے؟ وہ عید الفطر جو ہے وہ سر راہ ایک یتیم ملتا ہے اور یتیم پرور نے کس انداز میں، میرے نبی پاک نے کس انداز میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. سبحان اللہ. جی عید کا دن تھا آئے اور نبیوں کے امام تاجدار کائنات عید پڑھانے تشریف لے جا رہے ہیں. جی تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو چونکہ عید کا دن تھا بچے خوشی منا رہے تھے. ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں جی اور افسردہ بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں ان کے اس کے پاس سے گزر جاتے. وہ کہا تھا نا میاں صاحب نے آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دھردہ، واہ 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 وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں نہیں کھیل رہے، تم کیوں خوشی نہیں منا رہے؟ جی تو اس نے عرض کی حضور میرے والد صاحب شہید ہو گئے تھے تو والدہ نے اور نکاح کر لیا ہے، میرا اب کوئی بھی نہیں ہے یہاں جو مجھے لباس لے کے دے، مجھے کھانا کھلائے. میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، عید کا دن ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے سینے سے لگا رہے. سبحان اللہ. یہ صرف حضور نے اس بچے کو سینے سے نہیں لگایا، آئے ہائے میں کہتا ہوں قیامت تک آنے والے ہر یتیم کو میرے نبی نے سینے سے لگا لیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان حضور سے بڑھ کے شفقت کا پیکر، رحمت کا پیکر کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ واہ اب جو حضور نے اس سے باتیں کی جی وہ باتیں بڑی بہت ہی پیاری ہمارے لیے ایک سبق ہے پوری دنیا کے لیے. حضور نے فرمایا کہ تم اس بات سے خوش نہیں کہ محمد تمہارا باپ ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ عائشہ صدیقہ تمہاری ماں ہو جائے؟ سبحان اللہ. کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ واہ 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 کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ حسن و حسین تمہارے بھائی بن جائے؟ سبحان اللہ. کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ علی المرتضیٰ تمہارے چچا بن جائے؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب جسے اتنے عظیم رشتے مل جائیں واہ واہ اس سے بڑھ کے مقدر کا دھنی کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو وہ حضور کے سینے سے لپٹ کے رویا، سبحان عرض کرتا ہے حضور میرے مقدر جاگ گئے، مجھے اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ واہ واہ واہ. تو آقا پھر واپس آئے، اچھا گھر میں آئے، اچھا لباس پہنایا، کھانا کھلایا، واہ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شہزادوں کے ساتھ ان کو لے کر نکلے. سبحان اللہ. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو اپنے گھر میں ساتھ رکھا. اچھا اچھا. اور بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ بات علماء نے لکھی ہے جی کہ جب سرکار کا وصال ہوا جی تو ہر آنکھ پرنم تھی، سارے آنسو بہا رہے تھے، تو وہ یتیم بچہ سب سے زیادہ رو رہا تھا، اللہ اللہ. آہو فغاں کر رہا تھا. لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہے، تم کیوں زیادہ رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں آج یتیم ہوا، ہائے 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 اللہ. آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اللہ اکبر. تو مجھے آج یتیمی کا احساس ہوا ہے. وہ سب سے زیادہ رو رہا تھا.
اور جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی خلیفہ بنے، حضور کے بعد خلافت کی مسند پہ بیٹھے، جی تو انہوں نے پھر اس یتیم بچے کو سینے سے لگایا۔ واہ 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 واہ، انہوں نے کہا جس طرح تم حضور کے ساتھ رہتے تھے واہ واہ، آج کے بعد ابو بکر تمہارا کیا بات ہے جی، سبحان اللہ تو سبحان یہ عید اللہ، کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے جی کہ ہم خود اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، واہ لیکن خدارا جو محروم ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کا بھی عید کے اوپر خیال رکھا جائے۔ خیال رکھا جائے۔ معزز ناظرین، آج کی اس موضوع سے، آج کی اس عنوان سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اس کی جزا اور سزا کے حوالہ سے کہ اگر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے تو جنت اس کا مقدر ہے، اور جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمسائیگی اس کا نصیب ہے۔ اور اگر یتیم کا کوئی مال کھاتا ہے اور یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کو اکرام یعنی عزت دینے کا جو ہے وہ حکم فرمایا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں فرامین مصطفیٰ اور قرآن کریم کے نور سے استفادہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان خاور عظیم قادری کو اجازت دیجیے گا۔ خوبصورت کلام ہوگا، اس سے قبل حضرت سے گزارش کروں گا دعا فرمائیں۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیرے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ خوبصورت پروگرام کیا گیا، مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، جہاں تک پیغام پہنچا، مولا ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، 9 نیوز کی پوری ٹیم، تمام دوستوں کو مولا اس پر جزائے خیر عطا فرما، ان کے جذبات میں اور ترقیاں عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا مولا جذبہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس مقدس مہینے کی ہمیں برکتیں نصیب فرما، اس مہینے کی رحمتیں نصیب فرما۔ مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ مولا آنے والی آفات سے، بلیات سے، حادثات سے، وباؤں سے، قرض سے، مرض سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، اس امت کو پھر سے جذبہ عشق مصطفیٰ عطا فرما، آمین آمین۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ آمین۔ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ آمین آمین۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، انکا علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ اور تیری دعاؤں ہی کی بدولت
عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزتا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزتا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، اور نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔